حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سبق آموز واقعہ۔ عورتیں ضرور سنیں، شام کے عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اس کے سردار کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوبصورت لگیں تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے۔ اسی طرح ہر عیسائی ایک ایک عورت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میرے لیے ہے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خولہ بنت ازور کا نام تاریخ کے اوراق میں اس طرح محفوظ ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون تھیں جس نے فتوح الشام کے سلسلہ وار جنگوں میں حصہ لیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، فوجیوں کو پانی پلانا اور بوقت ضرورت مسلح ہو کر دشمن فوجوں کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت اور بہادری کی ناقابل انکار دلیل ہے۔ خولہ ازور کی بیٹی تھی جن کا تعلق بنو سعد سے تھا، جنگی صفات کی حامل تھیں اور شاعری کے فن میں بھی کمال حاصل تھا۔ حالانکہ خولہ بنت ازور کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم با کمال نہ تھی، لیکن زرار بن ازور کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ملی۔ زرار بن ازور کا ذکر ملک شام کی فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ ملک شام کی فتوحات کی مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ مسلم فوج اپنے سپہ سالار اعلیٰ خالد ابن ولید کے حکم کے انتظار میں صف بستہ کھڑی تھیں۔ روم کی فوج کی صفوں کا طول و عرض کسی ٹھاٹھے مارتا ہوا بپھرے ہوئے سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ زمین و آسمان کی ہر شے پر گویا سکوت طاری تھا کہ نہ جانے مٹھی بھر مسلمان کا انجام آخر کیا ہوگا کہ یکایک کسی سمت سے ایک نقاب پوش عمدہ گھوڑے پر سوار تیز تند طوفان کی طرح نمودار ہوا اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجیوں کی گردنیں اس کے تن سے جدا ہو گئیں۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ ضرور زرار بن ازور ہے، لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول و ضوابط کے پابند ہیں، ان سے اس غیر اصولی فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادھر زرار بن ازور کا خیال تھا کہ یہ سیف اللہ خالد ابن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا ذہن تھا اتنی ہی سوچ۔ ادھر لوگ سوچ رہے تھے اور ادھر اس شہ سوار نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا۔ لوگوں نے ایسی شجاعت دیکھی تو جوش و خروش میں اللہ اکبر کے ایسے فلک شگاف نعرے لگائے جن کی گونج سے زمین و آسمان کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش تیز ترین ہو گئی۔ اور جب تیسرا حملہ کرنے کے لیے وہ شاہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش و غضب کو روکنا مشکل ہو گیا۔ فوراً خالد ابن ولید نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ رومی جن کو شاید سانپ سونگھ گیا تھا اس حملے کی تاب نہ لا کر جلدی میدان چھوڑ گئے۔ خالد ابن ولید نے جنگ کے بعد اس شاہ سوار کو بلایا، تب یہ راز کھلا کہ وہ بہادر شاہ سوار زرار ابن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہے۔ اس کے بعد بھی کئی موقع پر اس مجاہدہ نے کارہائے نمایاں انجام دیے، جن میں سے ایک جنگ یرموک بھی ہے۔ شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی بطرس کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ ان خواتین کو لے کر بطرس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر استریاق کے کنارے آ گئی اور باقی عیسائی بولس کی کمان میں مسلمان سے نبرد آزما رہے، لیکن پھر آخر کار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمانوں کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا۔ وہ کیسے ہوا، ملاحظہ فرمائیے۔ بطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر استریاق دریا پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئے، اس لیے اس نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ہر ایک دمشقی کی ایک ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریاں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر قبیلے عمالقہ اور طبیعہ کی بڑی بوڑھیاں تھیں جو گھوڑے کی سواری، راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی عادی تھیں۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں مخاطب کر کے کہا، امیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ طبا کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں اور باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کے لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت اور ہمت سے خالی اور شجاعت اور برات سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر ہے اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر عفیرہ بنت عفار حمیریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم نے ہمارے شجاعت و بارات
अक्ल व दानाई, बुजुर्गी और मर्तबे के मुताल्लिक जो कुछ बयान किया वो वाकई सच है। और ये भी सही है कि हमें घोड़े की सवारी की आदत है और दुश्मन का रात के वक्त भी काफिया तंग कर देना आता है। मगर ये तो बतलाइए कि जो शख्स ना घोड़ा रखता हो, ना नेज़ा, उसके कोई हथियार हो, ना तलवार, ऐसा शख्स क्या कर सकता है? आपको मालूम है कि हमें दुश्मन ने अचानक गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास इस वक्त कोई सामान नहीं, हम बकरियों की तरह इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। ये सुनकर हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, कबीला तबीया की बेटियों, तुम्हारी गफलतों का कुछ ठिकाना है। खैमों की लकड़ियाँ और सतून तो मौजूद हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें उठा उठा कर बदबख्तों पर हमला आवर हों। मुमकिन है कि अरहमुर राहिमीन हमारी मदद करें और हम गालिब आ जाएं, वरना कम अज़ कम शहीद ही हो जाएं, ताकि ये कलनक का टीका तो हमारी पेशानियों पर ना लगने पाए। अफीरा बिनते अफ़्फ़ार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वल्लाह मेरे नज़दीक भी यह आपकी राय बहुत सही और ज़्यादा पसंदीदा है। इसके बाद हर एक औरत ने खैमे की एक एक लकड़ी उठाई। हज़रत खौला बिनते अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी कमर बांध कर एक बड़ी सी लकड़ी कांधे पर रख कर आगे हुई। उनके पीछे अफीरा बिनते अफ़्फ़ार, अमान बिनते उतबा, सलमा बिनते नौमान बिन अल-मक़र और दीगर औरतें चलीं। इस्लाम की इन बहादुर बेटियों ने हल मन मुबारज़ का नारा मारा और जंग के लिए तैयार हो गईं। उस वक्त हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी इस नस्वानी फ़ौज को मुखातिब किया और इस तरह तंजीम और कवायद का सबक देने लगीं। जंजीर की कड़ियों की तरह एक दूसरे से मिली रहना, अलग अलग हरगिज़ ना होना। अगर खुदा न खास्ता तुम अलग हो गई तो याद रखना, तुम्हारे सीनों को नेज़े तोड़ देंगे और तुम्हारी गर्दनों को तलवारें काट डालेंगी। तुम्हारी खोपड़ियाँ उड़ जाएंगी और तुम सब यहीं ढेर होकर रह जाओगी। ये कहकर आपने कदम बढ़ाया और एक रूमी के सर पर इस ज़ोर से लकड़ी मारी कि वो ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। रूमियों में खलबली मच गई। एक ने दूसरे से पूछना शुरू किया कि क्या हुआ। अचानक लकड़ियाँ उठाईं, औरतों को अपनी तरफ आते देखा तो बतरस ने चीख कर औरतों से कहा, बदबख्तों, ये क्या करती हो? हज़रत अफ़ीरा बिनते अफ़्फ़ार अल-हुमैरा ने जवाब दिया, आज हमने इरादा कर लिया है कि इन लकड़ियों के ज़रिए तुम्हारे दिमागों को दुरुस्त और तुम्हारी उम्रों को ख़त्म करके अपने असलाफ़ के चेहरों से नंग और आर का धब्बा मिटा दें। बतरस ये सुनकर हंसा और अपनी कौम को मुखातिब करके कहने लगा, तुम पर तुफ है, तुम्हें चाहिए कि तुम इन्हें जुदा जुदा करके ज़िंदा ही पकड़ लो। तुम में से जो शख्स खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पकड़े, उसे चाहिए कि किसी बुरे काम के ख्याल तक ना लाए, क्योंकि वो मेरी है। बतरस का ये हुक्म सुनते ही रूमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर एक हल्का बांध लिया। वो चाहते थे कि उन तक पहुँचे, मगर जैसे ही कोई शख्स उनके करीब पहुंचता, ये पहले लकड़ियों से उसके घोड़े के पैर तोड़ देती थीं और जिस वक्त वो सवार उल्टे मुंह गिरता था तो ज़रब मार मार कर उसका सर तोड़ देती थीं। इसलिए उन तक कोई ना पहुंच सका। इन बहादुर ख़वातीन ने इस तरह 30 सवार मौत के घाट उतार दिए। बतरस ये देखकर आग बगोला हो गया, घोड़े से नीचे उतरा और उसके साथ उसके हमराही भी पैदल हो गए। फिर वो सब नेज़े और तलवार ले लेकर ख़वातीन इस्लाम की तरफ बढ़े। ख़वातीन इस्लाम आपस में एक दूसरे की तरफ लपकी और आपस में कहने लगीं कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त के साथ मर जाना बहुत ज़्यादा अफसल है। उसके बाद बतरस ने औरतों के मुकाबले में अगरचा बहुत हाथ पैर मारे, मगर उनकी बहादुरी और शुजाअत के सामने बतरस अफसोस मिलने के सिवा और कुछ न कर सका। हज़रत खौला बिनते अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ उसने देखा, जो एक शेरनी की तरह दौड़ रही थी और उनकी ज़बान पर ये अशआर जारी थे, हम कबीला तबा और हुमैर की लड़कियां हैं, हमारे लिए तुम्हें कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि हम लड़ाई में दहकती हुई आग हैं। आज तुम सख्त अजाब में मुब्तला हो गए। बतरस ने जब आपकी ज़बान से ये अशआर सुने, आपका हुस्न व जमाल देखा और मुलाहिज़ा किया तो आपके करीब आकर कहने लगा, ए अरबिया, तुम अपने उन कामों से बाज आ जाओ। तुम्हें ये पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊं, हालांकि मैं वो शख्स हूँ जिसकी तमन्ना में तमाम ईसाई औरतें रहती हैं। फिर मैं ज़राअती ज़मीन, बागात, मालो असबाब और बहुत ज़्यादा मवेशियों का मालिक और बादशाह हूँ और हर ईसाई के नज़दीक साहिब इज़्ज़त शख्स हूँ, और ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें चाहिए कि ख़ुद को हलाकत में ना डालो और अपनी जान को अपने हाथों से ना गंवाओ।
حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً فرمایا، کافر، بدبخت، فاجر کے بچے، خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال ڈالوں، واللہ میں اپنے اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چراؤں، اور تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ بطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یک لخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھی کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جانبازوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس صورتحال کی خبر دے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو خواتین اسلام کی دلیرانہ جنگ کی اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے رافع، ان عورتوں کی تو ہر وہ ضرب اکثر جگہ مشہور ہے۔ اگر صورتحال واقعی وہی ہے جیسے تم نے بیان کی ہے اور ان عورتوں نے ایسے ہی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سکہ بٹھا کر اپنے سر صحرا باندھ لیا ہے اور عورتوں کی پیشانیوں سے ننگ و عار کا دھبا دھو دیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آیا تھا، حملہ کر کے اپنی بہادر بہنوں کو بھیڑیوں سے چھڑا لیا۔ حضرت خولہ بنت ازور کی وفات خلافت عثمان کے آخری دور میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔